السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل تقریر اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم۔ چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت، بڑا مجمع۔ اور کہا حضرت شیخ الہند نے، ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا؟ تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے، ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگ رہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا، زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں اور ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب
मुहतमिल खता, और जो कौल दूसरों का है वो खता है मुहतमिल सवाब। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं हम कि हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, उनका कौल सही है, अगरचे उसके खता होने का भी इम्कान है। हम ये नहीं कह सकते कि उसके गलत होने का कोई इम्कान ही नहीं, मासूम तो वो नहीं थे। और कौलुहुम, उनका जो हमारे सामने है मद्दे मुकाबिल है, और वो शाफी है। असल तो जो टकराव था वो फिक़े हनफी और फिक़े शाफी के माबैन था। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका ये कौल खता है, गलती है, अगरचे एहतिमाल मौजूद है कि वही सही हो, इसके सिवा तो हम कुछ नहीं कह सकते। और हमने अपनी सारी जिंदगी इस काम में लगा दी। लेकिन मैं कह नहीं सकता इस पर कितने रंज और सदमे का इजहार करूं कि मुजद्दिद वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और बैहक़ी वक्त मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी इन बातों का कोई असर उनके शागिर्दों ने कबूल नहीं किया। वही रविश है, वही फिक़ही पैसे हैं। जब मैंने पाकिस्तान में तहरीक खिलाफत का आगाज किया, कुछ अहादीस बयान की, अच्छे उलमा ने कहा कि डॉक्टर साहब हमने तो ये हदीसें पहली मरतबा आपसे सुनी। ये हदीसें जो है ये है किताबुल मलाहिम में, अशरातुस साह, अलामातुल क़ियामह, किताबुल फितन, और हदीस के इन अबवाब पर तो पहुंचते पहुंचते हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। हमारी सारी बहसें जो है वो खत्म, और वक्त खत्म हो जाता है उन फिक़ी बहसों के अंदर, यहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं। बहरहाल दूसरा नुक्ता जैसा कि मैंने अर्ज किया, पहला ईंटें पकाओ, मजबूत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और दूसरा, इनको जोड़ने के लिए कुरान को एज ए सीमेंट सब्सटेंस इस्तेमाल करो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार। तुम तो तबाही आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच गए थे, गिरा चाहते थे, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने उससे तुम्हें निकाला है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात की तबयीन कर रहा है, वज़ाहत कर रहा है।